حضرت عبداللہ بن کون تھے؟ پوچھ رہی نہیں معلوم نام آپ لوگوں کے لیے شاید نیا ہے، اہل علم جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری کا باطنی سے مسیح اور شریعت کا طریقہ سے اور علماء اور صوفیہ دونوں ہی آپ کے مکاتب کے پیش نظر بے حد احترام اور عظیم تر مصائب آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب اور اس کے علاوہ آپ کی تصرف اور کرامت کثرت سے ہے۔ ان کا لقب ہے امیر المومنین امام اعظم شاگرد بہت پڑھا۔ ایک مرتبہ حضور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ عراق میں رہو بہرام نامی مجوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجوسی کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلب آگ کی پوجا کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا بہرام مجوسی ہے، بہرام نام نہ اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ میرے ساتھ جنت یہ عالم جاگے عالم سوچنے لگے کہ وہ آگ پوجا کرنا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاں، لیکن اتنا پتا ہے کہ نبی نے خوشخبری سنائی ہے تو نبی کی بات غلط نہیں بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ شیطان کو اختیار شیطان نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ضروری بات ضروری خبر کوئی راز تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے طویل سفر کر عراق وہاں کے علماء آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے تھے۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا اور کہا حضرت کیسے آنا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہرام سے ملنے آیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو آگ کی پوجا کرتا فارسی مجوسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہم اسی سے ملنے آئے۔ لوگ بڑے حیران کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ طویل سفر کر یہاں پر بہرام سے ملنے آئے، شاید کوئی بات حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس چلے گئے۔ وہ جو بہرام وہاں کا بہت مشہور تاجر، بہت سارے دکانوں کی بھی دکان آپ رحمۃ اللہ علیہ جا کے اس کی دکان پر جا کر بیٹھے، وہ تجارت لگا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھتے رہے لیکن انہیں کچھ خاص بات نظر نہیں آئی، لیکن پھر اس کو پیغام پہنچایا کہ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم اس سے ملنا چاہتے ہیں اور الگ سے بات تو بہرام نے کہا میرے جتنے بھی سوداگر ہیں ویپاری چلے جائیں تو پھر میں بات کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے اس کی دکان پر بیٹھے، لیکن انہیں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ وہ جب فارغ ہو گیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں لے گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کمرے میں لے گیا اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عزت سے بٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
بہرام میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا تمہارے پاس، اور تمہیں خوشخبری سنانے آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جانتے ہو؟ بہرام نے کہا جی انہیں کون نہیں جانتا، انہیں کون نہیں جانتا، ان کو تو سب جانتے ہیں، میں مسلمان تو نہیں لیکن ان کو جانتا ہوں کی عزت کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اے بہرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں مل کر کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ جی کیا میں ان کے ساتھ جنت میں جاؤں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ہاں تم ان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے تو اے بہرام میں پوچھنے آیا ہوں، تم نے ایسی کون سی نیکی کی، ایسا کون سا نیک کام کیا، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے، کون سی ایسی نیکی، کون سا ایسا نیک کام کیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جاؤ؟ بہرام نے کہا جی نیک کام کیا نیکی کیا میں تو آپ نے دیکھا میں کاروبار کرتا ہوں، ہاں کبھی کسی غریب کی مدد کری، کبھی کسی غریب کی مدد کری، کبھی کسی کو کپڑا دے دیا، کبھی کسی کو پیسے دے دیے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ میں چل کر آیا ہوں اور میرے نبی نے خبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہوتی، تو سچ بتا، کوئی خاص بات تو ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو کہا اچھا۔ بہرام اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ بہرام نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وعدے پر کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں۔ فرمایا بہرام نے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ابھی فوراً یہ بات نہیں کروں، ابھی فوراً یہ بات ظاہر نہیں کروں گا، میں تجھ سے یہ بات کہ ابھی فوراً یہ بات نہیں کروں۔ بہرام نے کہا جی میرا ایک ہی بیٹا ہے، آپ نے دیکھا میں بہت مالدار ہوں، میں نے اس کی شادی کی تو بڑی دھام سے کی شادی کی، بہت اچھا انتظام کیا، صبح کا کھانا کھلا تو رات تک صبح کا کھانا اسٹارٹ کیا، رات تک کھلی جو آئے جتنا کھائے جتنا لے جائے، کھلی یہ نہیں جتنا ہی کھانا ہے اتنا ہی ملے گا، نہیں، صبح سے کھولا، رات تک جو آئے جتنا لے جائے، کپڑے بھی دیے، برتن بھی دیے، تحفے بھی دیے، پیسے بھی دیے، پورے دن لوگ کھاتے رہتے، آدھی رات تک چلتا، پھر جب سب فارغ ہو گئے، میں نے خادموں سے کہا انہوں نے بھی کھا لیا، میں نے کہا جاؤ تم سو جاؤ، میں بھی آیا اور اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا۔ اس زمانے میں لائٹیں ہوتی نہیں، دیے ہوتے، چراغ ہوتے۔ بہرام نے کہا کہ میں ابھی لیٹا ہی تھا کہ اچانک کسی نے میرے دروازے پر دستک دی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا۔ خادم سارے سونے چلے گئے تھے ورنہ کسی کو بھیج کر
دروازہ کھلا لے جاؤ، دیکھو اس ٹائم آدھی رات کون ہے میرے دروازے پر، کس نے دستک کہاں میں بہت پریشان ہوا، کون ہے؟ میں بھگ گیا لیکن جب دروازے پر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک عورت کھڑی ہوئی، پھٹے پرانے لباس میں، اس کا لباس بتا رہا تھا کہ اس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے پھٹے ہوئے، اس کے ہاتھوں میں، اس عورت کے ہاتھوں میں ایک چراغ تھا جس کا تیل ختم ہو گیا تھا، ہلکی سی ہوتی ہے نا جو تیل ختم ہو جاتا ہے تو وہ ہلکی سی ٹمٹماٹی جلوے ہوتی ہے، تو بس سیم لائٹ وہی تھی، ہلکی سی ٹمٹماٹی تھی لیکن اس کا تیل ختم ہو گیا تھا۔ اس نے چراغ میرے سامنے آگے کیا اور کہا بہرام تھوڑا سا تیل ڈال دے۔ اس نے کہا ہاں بہرام تھوڑا سا تیل ڈال دے، میرے بچے بھوکے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ روتے ہیں، روشنی ہوگی تو تھوڑا سا تیل ڈال، تھوڑا آسرا ہوگا تو تھوڑا سا تیل ڈال۔ بہرام نے کہا کہ مجھے سارا دن کھانا کھلا ہوا، صبح سے کھلا ہوا تھا، رات تک کھلی، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک نہیں، تو میں نے اس سے کہا تو بھی آ جاتی، اپنے بچوں کو لے آ، جتنا چاہتی کھاتی لے جا۔ جب آدھی رات کے وقت آئی، اس عورت نے کہا بہرام اگر مجبوری تیرے دروازے پر لے آئی، مجبوری تیرے دروازے پر لے آئی، میں کبھی کسی کے دروازے پر نہیں، تیرے دروازے پر مجبوری لے آئی تو باتیں تھوڑا تیل بھی تھوڑا سا تیل بھی تو مانگ رہی، تھوڑا تیل۔ بہرام نے کہا کہ اس کی اس بات سے میں نے لہجے پر قابو پایا اور کہا کہ تم کیوں نہیں آئی صبح، تم کیوں نہیں آئی، کھانا کھا لے جا، مانگ لے۔ اس عورت نے پھر ہو سکے تو تھوڑا تیل ڈالا، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگی، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگی۔ بہرام نے کہا اچھا تم اس حال کو ہو تو مانگ کیوں تم نے کسی سے سوال کسی سے سوال کیوں کر لیا؟ اس عورت نے کہا کہ بہرام کاش کے یہ کر سکتی، لیکن اس کی بھی گنجائش نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ بہرام تم نے مسلمانوں کے نبی کا نام تو سنا، میں سید زادی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا، آج مجبوراً تیرے پاس آ گئی تو میری شرم، میرے بچے بھوکے ہیں، تھوڑا سا تیل۔ بہرام نے کہا میں حیران، میں واپس پلٹا، میں نے 2-3 خادموں کو جگایا، اٹھو کھانا خادم کہنے لگے کہ جی کیا بات؟ میں نے کہا تم کھانا نکالو، خادم کھانا نکالنے لگے، برتن میں کھانا رکھا، میں نے خادم سے کہا کہ کپڑے بھی لاؤ، دوسری چیزیں بھی لاؤ، پھر میں نے مہندی نکالی، پھر پورا ایک گٹھری بنا گٹھری بنا، خادموں سے کہا اس کو میرے کاندھے پہ رکھ۔ خادم کہنے لگے ہم تیرے نوکر ہیں، تجھ سے تنگ خواہ کیوں تیرے اوپر بوجھ ڈالے؟
بہرام نے کہا خبر پیچھے نہ، یہ میرے کان میں بہرام نے کہا میں ایک نیا چراغ اس عورت سے کہا آگے آگے چلو، مجھے راستہ دکھا۔ وہ چلتی رہی، چلتے چلتے جھوپڑی تک پہنچا۔ چراغ میں نے کھانا دیا اس کے بچوں کہ یہ کھانا کھانا۔ بچے کہنے لگے امی جان یہ کون ہے، یہ کون ہے جو ہمارے لیے کھانا لایا؟ بہرام کہتا ہے میں نے سارا سامان ان کے سامنے کھول دی، ان کے آگے کپڑے دوسری چیزیں۔ بچوں نے کہا امی جان کھانا بعد میں کھائیں، ان کے لیے دعا پہلے اللہ ان کے لیے دعا پہلے۔ یہ تربیت سید ماشاءاللہ۔ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ دعا۔ اللہ ان کے بچوں نے وہ سیدزادوں نے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حشر میرے جان کے ساتھ کرے۔ بہرام اے عبداللہ تم اتنی دور سے سفر کر کے آئے، تمہارے نبی کی وفات کو اتنے برس وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آج بھی سن انہوں نے تم کو بھیجا، میں تم کو گواہ بنا کر کلمہ شہادت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دین کو قبول کر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلط نہیں ان دیکھ تجھے ایمان دیکھ کو تم ان کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ بہرام نے اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میرے پاس وہی رہے گا جو مسلمان نہیں وہ جا سکتا ہے۔ کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ وقت سے چلے گئے۔ پھر بہرام نے اپنے اولاد کو بلایا، لو اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو بولو سب حال میں کہ میرے نبی کی مدد آج ہے، ان کی تعظیم کر کے فائدہ ہے، غیر مسلم ان کی اولاد کا ادب کر رہا ہے تو ایمان مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے، نبی کا ساتھ مل رہا ہے۔ تو جو مسلمان ہو کر نبی کا ادب نہ کرے بس ایک ہی نقطہ یاد رکھنا، نبی پاک کی عزت کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ اس معاملے میں رعایت نہیں کہ نقشے قدم نبی جنت اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، وہ ان میں لقب گنبد خضرا کی دھڑکن ہے دل جان۔ ہمیں اس قصے سے کیا حاصل ہے؟ اس قصے سے یہ میسج ہے ہمیں انسانیت کا خیال کرنا۔ بہت سے ایسے لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں گداگر تو بہت ہے، مانگنے والے فقیر بہت ہے، وہ مانگ لیتے ان کا تو بزنس، لیکن بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہم نے نیکی ایسی کرنی ہے کہ ایک ہاتھ کو دے تو دوسرے کو پتا دے۔ اگر ہمیں اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے ہے تو ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔
کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں تو ایک بورے پر 10 لوگوں نے ہاتھ رکھ کے سیلفی لیتے ہیں۔ اپنی نیکیوں کو خدا را ضائع نہ کرنا، اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی پریشانی شیئر کرے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ گفتگو میں تلفظ میں ادائیگی میں زبر پیش میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔